آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا شیء افضل منہما، فرمایا کہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلی الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور دوسری والنفع بالمسلمین، مسلمانوں کو نفع پہنچانا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں انسان کے اندر اگر پائی جائیں تو اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم تو ہوتے ہیں نا کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کسی کے قریب جاتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اپنا مطلب نکالنے کے لیے، لیکن مومن وہ ہے کہ جو مومن کو نفع پہنچائے رب کی رضا کی خاطر، اس کو نفع پہنچائے۔ اور نفع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفع دنیا کا اور ایک ہوتا ہے نفع دین کا۔ دونوں کا پہنچانا مومن پر ضروری ہے کہ مومن نفع پہنچائے اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصلتان لا شیء افضل منہما، فرمایا اس سے بہتر افضل کوئی عادتیں نہیں ہیں، سب سے بہترین عادتیں یہی دو ہیں۔ پھر فرمایا خصلتان لا شیء اخبث منہما، فرمایا سب سے بری عادتیں دو ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا۔ اب یہ عام طور پر زمانے کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی کسی دربار پہ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں یار یہ تو شرک کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ کے ولی کے پاس جائے تو کہ یار یہ تو شرک کر رہا ہے۔ حالانکہ شرک یہ نہیں ہے، شرک کا مطلب، شرک کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے مد مقابل کسی کو اللہ ماننا، خدا کے مد مقابل کسی کو خدا جان کر اس سے مانگنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ ورنہ اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں جانا، یہ کوئی شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کا پاک قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مددگار ہے سب سے پہلے اللہ و جبریل، اور پھر جبریل رب کے فرشتے بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، اور پھر فرمایا و صالح المؤمنین کہ نیک بندے وہ بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں جانا یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین قرآن کے مطابق۔ اور فرمایا کہ سب سے بری چیز ہے شرک کی، میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ شرک وہ ہوتا ہے کہ خدا کے مد مقابل کسی کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، خدا سمجھ کر اس سے مانگنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ فرمایا الشرک باللہ، سب سے بری چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور دوسری بری چیز والضرب بالمسلمین، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ بھی بری چیز ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، مسلمانوں کو نفع پہنچانا، اور دو عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ بھی بری چیز ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بمجالست العلماء، حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر علماء کی مجالس میں بیٹھنا لازم کر لو، علماء کی مجلس میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ وہ پہلا وقت ہوتا تھا، لوگ اگر صبح صبح اٹھ کر کہیں کام پہ بھی جاتے تو سب سے پہلے علماء کی محفل میں بیٹھتے، علماء کی بارگاہ میں جاتے، ان سے دعا کرواتے، اور پھر کہیں کام کے لیے جاتے یا تجارت کے لیے جاتے یا کسی کام کے لیے جاتے، اللہ رب العزت برکتیں ڈال دیتا۔ اور آج وہ وقت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ مجلسیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بابرکت ہوتی ہیں۔ اور آج کا یہ بھی معاشرہ ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات، الٹ ان کی مخالفت چلانا، چاہے جائے وہ دینی معاملات ہوں یا کوئی اور ہو، علماء کو تو کچھ سمجھنا بھی نہ آنا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو نا تو پھر اس قوم کو اس قوم کے لیڈر کے مخالف کر دو۔ اور یہی چال چلی یہودیوں نے کہ مسلمان کے بچوں کو ان کے علماء، ان کے رہبر جو ہیں ان کے مخالف کر دینا۔ یار مولوی کیا چیز ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ اپنے علماء کے مخالف کرنا، یہ تباہی و بربادی ہو جاتی ہے اسی چیز میں قوم کی۔ اور حضور نے فرمایا کہ بے مجالست العلماء، اپنے اوپر علیکم بمجالست العلماء، اپنے اوپر علماء کی مجلس میں بیٹھنا لازم کر لو، کیونکہ اسی میں برکتیں ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ علماء ربانی جہاں بیٹھے ہوں تو 40 قدم شیطان ان کے نزدیک نہیں آتا بلکہ دور ہو کر گزرتا ہے۔ اور جتنا ٹائم تم
علماء کی محفل میں بیٹھو گے شیطان کے ہتھ کنڈو سے بچے رہو گے۔ اور بھی اس سے بڑے فائدے ہیں۔ اور پھر فرمایا واستماع کلام الحکماء، اور اپنے اوپر جناب علی حکماء کے کلام سے نفع اٹھاؤ۔ اور فرمایا فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمت، فرمایا کہ جو لوگ خود بیٹھتے ہیں جا کر علماء کی مجلس میں اور حکماء کے کلام سے نفع اٹھاتے ہیں اور علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو نور حکمت سے زندہ کر دیتا ہے۔ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر، فرمایا جیسے مردہ زمین کو بارش زندہ کر دیتی ہے، ایسے ہی علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے دل بھی اللہ رب العزت نور حکمت سے زندہ فرما دیتا ہے۔ اور یہی تو چیز ہے کہ جو آخرت میں انسان کے لیے کام آتی ہے۔ جب علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، ظاہری بات ہے اس کو دنیا میں چلنا سکھائیں گے علماء۔ علماء کی مجلس میں بیٹھے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ علماء کی مجلس میں بیٹھے گا، دین سیکھے گا، اور دین سیکھنے سے بڑھ کر کوئی اور چیز دنیا کی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے اندر تحریر فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ ایک ایسا عمل بتائیں، ایک ایسا وظیفہ بتائیں، میں وہ وظیفہ کرتے ہی اگر مر جاؤں تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو ایک ایسا عمل کرنا چاہتا ہے، ایسا وظیفہ کرنا چاہتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا علم دین سیکھ، علم دین سیکھ۔ حضور نے اس کو کوئی اور راستہ نہیں بتایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا یا دین سیکھنا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی ہے کہ انسان کی آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ جو شخص بغیر تیاری کے، بغیر زاد راہ کی قبر میں پہنچ جاتا ہے، فرمایا وہ شخص ایسا ہے گویا وہ بغیر کشتی کے دریا میں کود گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ڈوبنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ بغیر زاد راہ کے جو قبر میں پہنچا تو وہ ایسے گیا ہے کہ جیسے اس نے بغیر کشتی کے دریا میں کود پڑا، ڈوبنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ عز الدنیا بالمال و عز الآخرت بصالح الاعمال، فرمایا کہ دنیا کی عزت مال اور اسباب کے ساتھ ہے، اور آخرت کی عزت نیک کام کرنے کے ساتھ ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ہے آخرت کی عزت۔ اور اگر آخرت میں عزت اپنی کروانی ہے نا تو ضرور دین کے مطابق اور دین پر عمل کرنا یہ مسلمان پر ضروری ہوتا ہے۔